الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے بیمار کی عیادت۔ ناظرین اکرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں کچھ اس طرح بنائی ہے کہ وہ دوسرے انسان سے بے نیاز ہو کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ انسان اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں دوسروں کی مدد اور تعاون کا محتاج ہوتا ہے۔ اسلام نے ضرورت کے وقت دوسروں کے کام آنے، ان کا تعاون کرنے اور ہاتھ بٹانے کی تعلیم دی ہے، اور ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کچھ حقوق بتائے ہیں، جن میں سے ایک اہم حق بیمار کی عیادت ہے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، حق المسلم علی المسلم ست اذا لقیتہ فسلم علیہ واذا دعاک فاجبہ واذا استنصحک فانصحہ واذا عطش فحمد اللہ فشمتہ واذا مرض فعدہ واذا مات فاتبعہ۔ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 6 حق بتائے۔ آپس میں ملیں تو سلام کریں، دعوت دے تو دعوت کو قبول کریں، کوئی نصیحت پوچھے تو اسے اچھی نصیحت کریں، کوئی آدمی چھینکتا ہے، چھینکنے والا الحمدللہ کہے، سننے والا یرحمک اللہ کہے، چھینکنے والا پھر یہدیکم اللہ دعا پڑھے ویصلح بالکم۔ اور کوئی آدمی 5واں حق بتایا گیا، بیمار ہوتا ہے، ایک مومن کے ایمان کا تقاضا ہے کہ اس کی عیادت کی جائے۔ اور کوئی انسان وفات پاتا ہے، کوئی مسلمان، تو اس کی تجہیز و تکفین میں شریک ہونا یہ مسلمان کا 6واں حق ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 حقوق بتائے ہیں۔ ناظرین اکرام، بیمار کی عیادت کرنا معاشرے کے ہر فرد کا اخلاقی فریضہ ہے، اسی لیے اسلام نے اس پر بہت زیادہ زور دیا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اطعم الجائع وعود المریض وفک العانی، کہا بھوکے کو کھانا کھلاؤ، بیمار کی عیادت کرو اور قیدی کو رہا کرو۔ بیمار کی عیادت کی احادیث میں بڑی فضیلت آئی ہے۔ حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مریض کی عیادت کرنے والا واپس لوٹنے تک جنت کے باغ میں رہتا ہے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ بیمار انسان کی عیادت کرنا، یاد رکھیے، بڑی فضیلت آئی ہے حدیث میں۔ بیمار پرسی کرنے والے کے حق میں فرشتے دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور ان پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو آدمی اپنے بھائی کی عیادت کے لیے نکلتا ہے تو گویا وہ جنت کے باغات کی سیر کر رہا ہے۔ جب وہ اس کے پاس سے جا کر بیٹھتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اگر صبح کے وقت یہ عادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں، اور شام کے وقت یہ عادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے حق میں دعائے خیر کرتے رہتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ہے، سارا دن فرشتے اس کے حق میں اللہ تعالیٰ سے مغفرت اور بخشش کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ ناظرین اکرام، کتنی بڑی فضیلت حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ فرشتے ایسے لوگوں کو مبارکباد دیتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہوئے جنت کی خوشخبری سناتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، من عاد مریضا نادى مناد من السماء طبت وطاب وممشاك وتبوأت من الجنة منزلا۔ جب کوئی کسی بیمار کی عیادت کرتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ
آواز لگاتا ہے۔ تمہارے لیے مبارکبادی ہے، تمہارا چلنا مبارک ہو، بے شک تم نے جنت میں اپنے لیے ایک محل بنا لیا۔ اللہ اکبر۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ بیمار کی عیادت کرنا، ان کے لیے دو میٹھے بول بولنا، یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ ناظرین کرام، بیمار کی عیادت سے غفلت برتنا اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندے سے کہے گا، یا ابن آدم مرضت فلم تعدنی، اے ابن آدم میں بیمار تھا تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، وَأَنْتَ رَبُّ الْعَالَمِينَ، اے اللہ میں تیری عیادت کیسے کر سکتا ہوں، تو ساری کائنات کا پروردگار تو ہے، تو کیسے بیمار ہو سکتا ہے اور تیری کیسے عیادت کر سکتا ہوں میں؟ اللہ فرمائے گا، اما علمت ان عبدی فلانا فمرض فلم تعدنی اما علمت انک لو عدته لوجدتنی عنده، کہا کیا تجھے خبر نہیں تھی کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا، تو نے اس کی عیادت نہیں کی؟ کیا تجھے معلوم نہیں تھا کہ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے اس کے پاس ضرور پاتا؟ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عیادت پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف انداز سے انہیں ابھارا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو بیمار کی عیادت پر مختلف انداز میں ابھارا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے 4 سوالات کیے، جن کا مقصود ان اعمال کی طرف توجہ دلانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ کسی نے آج مسلمان بھائی کی نماز جنازے میں شرکت کی، کس نے غریب کو کھانا کھلایا، کس نے بیمار کی عیادت کی؟ پہلا سوال ہوا، آج تم میں سے کون روزے سے ہے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ہاتھ اٹھایا، کہا اللہ کے نبی میں روزے سے ہوں۔ پیارے نبی نے کہا، کس نے آج کسی مسلمان بھائی کی نماز جنازے میں شرکت کیا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے نبی میں نے کی۔ پیارے نبی نے کہا، کس نے آج غریب کو کھانا کھلایا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اٹھا، میں نے کیا۔ کس نے بیمار کی عیادت کی؟ سب خاموش رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہاتھ اٹھا۔ ان تمام کا جواب میں سب خاموش رہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے آج یہ سارے کام انجام دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ایک دن میں یہ 4 اعمال انجام دے یقیناً وہ جنتی ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کی تعظیم، ذمہ داریوں، دینی مصروفیتوں، اپنے گھر والوں مشغولیتوں کے باوجود بیمار کی عیادت کے لیے وقت نکالا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عظیم ذمہ داریوں کے مالک تھے، اس کے باوجود بیمار کی عیادت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقت نکالا کرتے تھے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ فرماتے، كان يأتي ضعفاء المسلمين ويزورهم ويعود مرضاهم ويشهد جنائزهم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرماتے ہیں، آپ کمزور مسلمانوں کے پاس جاتے، ان سے ملاقات کرتے، ان کے بیماریوں کی عیادت کرتے، ان کے جنازوں میں شریک ہوتے۔ حضرت ابو حمامہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے بہترین عیادت کرنے والے تھے۔ یہ نسائی کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کے تمام افراد کی عیادت کرتے تھے، چھوٹے کی، بڑے کی، مرد کی، عورت کی، امیر اور غریب کی، مسلم اور غیر مسلم کی، اپنوں کی، غیروں کی، یہود اور منافقوں کی، یہاں تک کہ دشمنوں کی بھی آپ نے عیادت کی۔ غرض ہر طبقے کے افراد کی عیادت کرتے تھے۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غرباء و مساکین کی عیادت کے لیے بذات خود تشریف لے جایا کرتے تھے اور ان کا حد درجہ خیال کرتے تھے۔ چنانچہ غریب عورت بیمار ہوئی تو اس کی عیادت کے لیے جاتے رہے، اسی بیماری میں اس کا انتقال ہو گیا۔ صحابہ کرام نے اس خیال سے آپ کو تکلیف نہ ہو
اطلاع نہیں دی اور نماز جنازہ پڑھا کر دفن کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوئی، اطلاع نہ دینے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار کیا، اس کی قبر کے پاس تشریف لے گئے اور نماز جنازہ ادا کی۔ ناظرین اکرام، ایسے افراد معاشرے میں جن کا معاشرے میں کوئی مقام نہیں ہوتا، آپ ان کی بھی عادت کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل علی اعرابی یعودہ، اللہ اکبر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دیہاتی کے یہاں تشریف لے گئے اور اس کی عادت کی۔ دیہاتی، آج ہمارے معاشرے میں کسی کو کوئی مقام مل جائے، کسی بڑے آدمی کے پاس اسے کوئی جگہ مل جائے، آج ہمارے نقرے بدل جاتے ہیں، ہمارا چلن بدل جاتا ہے، لیکن قربان جائیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کائنات کے امام ہیں، آپ یہ عادت کرتے ہیں معاشرے کے کمزور طبقے کی۔ ناظرین اکرام، بیمار سے اس کا حال دریافت کرنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب کسی کی عادت کے لیے تشریف لے جاتے اس کا حال دریافت کرتے۔ زید بن ارقم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ مجھے آشوب چشم کی بیماری لاحق ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میری عادت کے لیے تشریف لائے اور مجھ سے حال دریافت کیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کی عادت کے لیے تشریف لے گئے اور مرض الموت میں تھا، آپ نے اسے دریافت کیا کہ اس وقت تم اپنے آپ کو کیسے پاتے ہو؟ اس نے جواب دیا مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے اور اپنے گناہوں کا ڈر بھی ہے۔ آپ نے فرمایا لا يجتمعان في قلب عبد في هذا الموطن الا اعطاه الله ما يرجو وآمنه مما يخاف۔ پیارے نبی نے فرمایا ایسی حالت میں جس بندے کے دل میں خوف و رجا کی یہ کیفیت طاری ہو جائے، اللہ تعالیٰ اس کی وہ چیز عطا کرتا ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے، اس چیز سے اسے محفوظ رکھتا ہے جس سے وہ ڈرتا ہے، یعنی جہنم سے بچا کر اسے جنت میں داخل کرے گا۔ مہاجرین مکہ ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، ماحول کی تبدیلی کی وجہ سے ان میں سے اکثریت کی طبیعتیں بگڑ گئیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی بیمار ہو گئے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ نے اپنے والد سے دریافت کیا یا ابتا کیف تجدک، والد بزرگ مزاج کیسا ہے آپ کا؟ اس طریقے سے ایک مرض میں مبتلا انسان کا حال دریافت کرنا چاہیے۔ اگر مریض سے بے تکلفی ہو تو جسم پر ہاتھ پھیر کر اپنائیت کا اظہار کرنا چاہیے تاکہ غم ہلکا ہو سکے۔ یاد رکھیے بہت بڑی بات ہے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے جب میں بیمار ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میری عادت کے لیے آئے، وَوَضَعَ يَدَهُ عَلَى جَبْهَتِي فَمَسَحَ وَجْهِي وَصَدْرِي وَبَطْنِي، فرماتے اپنا ہاتھ میرے پیشانی، میرے چہرے اور میرے بدن پہ پھیرا آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے کئی سال تک کہتے میں نے آج تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ہتھیلی کی تنڈک میں اپنے سینے پہ اور کلیجے پہ محسوس کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ اپنائیت کا یہ انداز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مجھے اور آپ کو اپنانا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کے لیے پہنچا، اپنا ہاتھ آپ کے جسم پر رکھا تو میں نے محسوس کیا کہ آپ کا جسم بخار کی وجہ سے تپ رہا ہے۔ ناظرین اکرام، اگر مریض سے حال دریافت کرنا ممکن نہ ہو تو گھر والوں سے دریافت کرنا چاہیے، اس سے ان کا غم ہلکا ہوتا ہے اور ان کے رنج و الم میں کمی ہوتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مجلس میں تھے، ایک انصاری آئے، آپ نے ان سے دریافت کیا میرے بھائی سعد بن عبادہ کا کیا حال ہے؟ اس نے جواب دیا اس وقت ان کی حالت بہت پہلے سے بہتر ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ دوسری چیز، مریض کے پاس ہم جاتے ہیں، دوسرا ادب مجھے اور آپ کو جو سکھایا گیا، مریض کو تسلی دینا چاہیے۔ بعض بیماریاں ایسی شدید ہوتی ہیں ان کی وجہ سے مریض گھبرا جاتا ہے، اس کو ایسی حالت میں مونس اور غم خواری کی ضرورت ہوتی ہے جو تسلی دے اور اس کا غم ہلکا کر سکے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی کی عادت کی اور اسے تسلی کے دو بول بولتے ہوئے فرمایا لا باس طہور انشاءاللہ، صحیح بخاری کی روایت ہے، لا باس طہور انشاءاللہ، کوئی گھبرانے کی بات نہیں، تم صحت یاب ہو جاؤ گے
اگر اللہ چاہے۔ حضرت ام الاعلیٰ فرماتی ہیں کہ میں بیمار ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میری عیادت کی اور فرمایا اے ام اعلیٰ خوش ہو جاؤ، کیونکہ بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ مومن کے گناہوں کو اسی طرح ہی ختم کر دیتا ہے جس طرح آگ سونے اور چاندی کی میل کچیل کو ختم کر دیتی ہے۔ مریض کی عیادت کا تیسرا ادب یہ ہے، مریض پر دم کرنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کی عیادت کے لیے تشریف لے جاتے تو اس کے سرہانے بیٹھ جاتے اور 7 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، اس پر دم کرتے، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں جو عرش عظیم کا رب ہے وہ تمہیں شفا عطا کرے۔ حدیث میں آتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ دعا پڑھنے کے بعد بندے کو شفا دیتا ہے، ہر بیماری سے شفا دیتا ہے سوائے موت کے، اگر موت ہے اسے کوئی ٹال نہیں سکتا۔ ناظرین اکرام، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کی عیادت کے لیے تشریف لائے اور فرمایا کیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیماری لائق ہوئی ہے؟ کیا آپ کو بیماری لائق ہوئی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ جبرائیل علیہ السلام نے دعا پڑھ کر دم کیا، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا من شر کل نفس وعین حاسد بسم اللہ ارقیکا اللہ یشفیک، میں اللہ کے نام لے کر تم پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے جو تمہیں تکلیف پہنچاتی ہے، ہر اس انسان کی برائی سے اور حاسد کی نظر بد سے میں اللہ کا نام لے کر دم کرتا ہوں، اللہ تمہیں شفا دے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے تو معوذات سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر لیا کرتے تھے۔ جب آپ کا مرض شدید ہو گیا یہ صورتیں پڑھ کر میں آپ کے ہاتھ پر پھونک دیتی، پھر اس کے بعد آپ کے ہاتھوں کو آپ کے جسم پر پھیر دیتی تاکہ ہاتھوں کی برکت سے آپ کی شفا حاصل ہو جائے۔ بیمار کی عادت کا چوتھا ادب یہ ہے بیمار کی خدمت کی جائے۔ لفظی عادت اپنے اندر وسیع مفہوم رکھتا ہے۔ بیمار کی خدمت کرنا، اس کی مالی مدد کرنا، اسے صحیح مشورہ دینا، اچھے ڈاکٹر کی طرف اس کی رہنمائی کرنا، اس کے مسائل کے حل کرنے میں اس کا ہاتھ بٹانا، اس کا بوجھ ہلکا کرنا، معاشرے کے دیگر افراد کو اس کا تعاون اور خدمت کی طرف توجہ دلانا وغیرہ ساری باتیں بیمار پرسی میں داخل ہیں۔ موجودہ دور میں کتنی ہی بیمار ایسے ہیں جو علاج کی استطاعت نہ ہونے کی وجہ سے بیماری کے ہاتھوں مجبور ہیں۔ بعض بیمار اپنی اسی بیماری میں جاں بحق ہو جاتے ہیں۔ ایک مسلمان کا فرض ہے ایسے بیمار بھائیوں کی خدمت کرے اور ان کا مالی تعاون کرنے کی کوشش کرے۔ بیمار کی عادت کا ایک 5واں ادب یہ ہے اس موقع پر مریض کے حق میں دعا بھی کرنی چاہیے۔ سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ میں مکے میں سخت بیمار ہو گیا، آپ میری عیادت کے لیے تشریف لائے تو میں نے دریافت کیا اللہ کے رسول میرے پاس بہت سا مال ہے، میری صرف ایک ہی بچی ہے، کیا میں اپنے مال میں سے 2/3 کی وصیت کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے کہا کہ آدھے مال کی وصیت کر سکتا ہوں؟ آپ نے کہا آپ کو اس کی بھی اجازت نہیں۔ پھر میں نے دریافت کیا میرے مال کو 3 حصے کروں اور اس کا 1 حصہ میں اللہ کے راستے میں دوں؟ پیارے نبی نے فرمایا الثلث والثلث کثیر، یہ بھی بہت زیادہ رقم ہے، پھر بھی اجازت دے دی۔ کہا انک ان تذر ورثتک الاغنیاء خیر من ان تدعهم عالة يتکففون الناس، سعد مر رہے ہو، مال صدقہ کرنے سے بہتر ہے اپنے بیوی بچوں کو بے نیاز کر کے جاؤ کہ تم مر گئے، تمہارے مرنے کے بعد تمہارے بیوی بچے روڈوں پہ بھیک مانگتے پھر رہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے ہاتھ میری پیشانی پر رکھا۔ سعد رضی اللہ عنہ کہتے ہیں آپ نے اپنے ہاتھ کو میرے پیشانی پہ رکھا، میرے بدن پہ پھیرا اور دعا کی اے اللہ سعد کو شفا عطا فرما، اس کی ہجرت کو مکمل کر دے۔ سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے آج تک جب کبھی مجھے اس واقعے کی یاد آتی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک کے ٹھنڈک اپنے جگر پر میں محسوس کرتا ہوں۔ ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص کسی بیمار کی عیادت کرے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اشفی عبدک، اے اللہ تو اپنے اس بندے کو شفا عطا فرما۔ مریض کی عیادت کا ایک چھٹا ادب یہ ہے، یہ عادت لوگوں کی اصلاح کا بہترین موقع ہے۔ اس موقع پر مریض سے جو بھی بات کہی جائے وہ بغور سنتا ہے اور اس پر عمل کرنے کا داعیہ بھی اس کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اگر اس موقع پر کوئی خلاف شریعت بات دیکھے تو اس کی اصلاح کرنی چاہیے، دین پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرنا چاہیے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک بوڑھی خاتون ام الصائب کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بخار سے اس کا جسم تپ رہا تھا۔ آپ نے اس سے حال دریافت کیا تو بخار کو برا بھلا کہنے لگی۔ آپ نے فرمایا بخار کو برا بھلا مت کہو، یہ مومن کے گناہوں کو اسی طرح مٹا دیتی ہے جس طرح آگ کی بھٹی لوہے کے زنگ کو صاف کر دیتی ہے۔ اسی طرح ایک یہودی لڑکا جو آپ کی خدمت کیا کرتا تھا بیمار ہو گیا، آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اس کے سرہانے بیٹھ گئے، اس کو اسلام کی دعوت دی۔ بچہ اپنے باپ کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا۔ باپ نے کہا اطیع ابا القاسم، بیٹے محمد کی اطاعت کر لو، نجات ملے گی۔ چنانچہ اس لڑکے نے اسلام قبول کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار، اللہ کا شکر ہے اس نے میرے ذریعے سے ایک یہودی بچے کو ہمیشہ والی جہنم سے بچا لیا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح کیا کرتے تھے لوگوں کی۔ ایک مرتبہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ سعد کی حالت دیکھ کر آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آپ کو دیکھ کر وہاں کے لوگ بھی، رشتہ دار بھی دھاڑے مار کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا سن لو، اللہ تعالیٰ آنکھوں سے آنسو بہانے پر اور رنجیدہ دل ہونے پر عذاب نہیں دیتا مردے کو۔ زبان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اس سے نکلنے والے نازیبہ الفاظ کلمات کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ دیکھو میت کو اس کے گھر والوں کے رونے کی وجہ سے عذاب ہوتا ہے۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ہاں البتہ اگر مرنے والا انسان اپنے گھر والوں کو سمجھا کے جاتا ہے نہیں رونا ہے، پھر بھی رو رہے ہیں، اللہ اس کی حفاظت کرے گا۔ لیکن ایک آدمی کو معلوم ہے میرے مرنے کے بعد میرے گھر والے روئیں گے آوازوں کر کے، وہ وصیت کر کے نہیں جاتا ہے، ایسے آدمی پہ عذاب ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، بیمار کی عیادت کا ایک ساتواں ادب یہ ہے، مناسب وقت میں عیادت کرنا چاہیے۔ وقت بے وقت مریض کے پاس جا کر اس کو تکلیف دینا مناسب نہیں۔ سلف صالحین صبح کے وقت یا شام کے وقت عیادت کرنے کو ترجیح دیتے تھے، کیونکہ احادیث میں ان اوقات میں عیادت کرنے کی فضیلت آئی ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مریضوں کی عیادت کرنے کی تعلیم دی ہے۔ ہمارے اسلاف کرام رحمۃ اللہ علیہ مجمعین اس طریقے سے مریض لوگوں کی عیادت کیا کرتے تھے۔ البتہ ایسے اوقات میں عیادت کے لیے نہیں جانا چاہیے جن سے مریض کے آرام میں یا ان کے گھر والوں کو مصروفیات میں خلل پیدا ہو سکے۔ اسی طرح مریض کے پاس زیادہ دیر تک بیٹھنا یا بیکار کی باتیں کرنا جس سے مریض کو تکلیف ہو، عیادت کے آداب کے منافی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں تھے، صحابہ کے درمیان اختلاف ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں سے اٹھ جاؤ، قوموا عنی، کہا کہ یہاں سے اٹھ کے چلے جاؤ۔ اسی طریقے سے بیمار کی عیادت کا 8واں ادب یہ ہے، مرض کتنا ہی خطرناک کیوں نہ ہو، مریض کے سامنے مایوس کن باتیں نہیں ہونا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مریض دل برداشتہ ہو جائے۔ بیماری اور شفا اللہ کے اختیار میں، وہ بڑی سے بڑی بیماری کو دور کر سکتا ہے، اس لیے ہمیشہ پر امید باتیں کرنا چاہیے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اذا حضرتم المریض او المیت فقولوا خیرا فإن الملائکة یؤمنون علی ما تقولون۔ اللہ اکبر۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب کسی بیمار یا میت کے پاس پہنچو تو بھلی بات ہی کیا کرو، کیونکہ تم جو بھی کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں۔ تو ناظرین اکرام، مجھے اور آپ کو بیمار کی عیادت کی اہمیت معلوم ہوتی ہے اور اس کے چند آداب میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں رکھنے کی کوشش کی ہے۔
8 ادب میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ ان ساری اسلامی تعلیمات کی نظر میں ہم ایک بیمار کی عیادت کر سکتے ہیں۔ ان تعلیمات کا اگر ہم خیال رکھیں گے، اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپ لے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اپنے ہم بڑے فضیلت والے بندوں میں ہم شمار کیے جائیں گے، اللہ کی نظر میں محبوب بندے بن جائیں گے۔ بیمار کی عیادت کی یہ چند آداب ہیں جن کا لحاظ رکھنا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بیماروں کی عیادت کرنے اور بیمار پرسی کی اسلامی آداب کا لحاظ رکھنے کے ہمیں توفیق نصیب کرے۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا